مکے کے اندر ایک نوجوان اپنی ماں کے لباس کے بارے میں پریشان تھا کہ وہ پھٹا ہوا تھا. وہ چچا کے پاس گیا کہ میں چچا سے بات کروں کہ میری والدہ جن کا خامند فوت ہو چکا تھا، کہ میں چچا سے بات کروں کہ مجھے ماں کے لیے لباس لینا ہے. وہ شعور کی کیفیات میں آ چکا تھا، لیکن چچا نے اسے ڈانٹا اور بھیج دیا واپس. تو وہ روتا ہوا آ رہا تھا. راستے میں کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ تو سارا قصہ ذکر کیا کہ یوں میری والدہ کا لباس نہیں ہے اور وہ پریشان حال تھی اور مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں چچا کے پاس گیا اور چچا سے کہا اے چچا میری والدہ کا یہ حال ہے، آپ مہربانی کریں لباس لے کر دے. لیکن چچا نے مجھے ایسا ڈانٹا اور اتنا برا بھلا کہا کہ میں روتا ہوا واپس آیا ہوں. تو اس شخص نے کہا وہ سامنے حرم کے اندر ایک چادر اڑا ہوا شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس چلا جانا، وہ تیری فریاد رد نہیں کرے گا. تو اس نے آ کے ماں سے بات کی. ماں نے کہا جو بھی اس سے بات کرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، نہیں جانا اس کے پاس. تو اس بچے نے کہا میں پہلے بات کروں گا کہ میں نے آپ کا دین نہیں قبول کرنا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. وہ گیا حرم کے صحن میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ردا کمبلی لے کر بیٹھے ہوئے تھے. کہا بیٹا کیوں آنا ہوا ہے؟ تو کہا پہلے ایک بات کر دوں، میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے، میں اپنی حاجت لے کر آیا ہوں، حاجت لے کے آیا ہوں. پھر اپنا سارا قصہ ذکر کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اتار کر اس کو دی کہ یہ اپنی ماں کو دے دو. جب وہ چادر لے کے آیا، وہ رحمت کی چادر اس عورت کے سر پہ پڑی. تو اس نے کہا بیٹا اس نے دین پیش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہا بیٹا یہ ایسے اخلاق والے ہیں، ان کی بات کو ہر حال میں ماننا چاہیے. ہمارا سارا خاندان ہم سے ہٹ گیا، اس شخص نے ہماری وہاں بھی کفالت کی. یہ اخلاق میرا اور آپ کا زیور تھے، یہ اخلاق میری اور آپ کی زندگی کا حصہ تھے. ایک فاحشہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزری، نافرمان، کہنے لگی کیسے نبی ہو، اکیلے بیٹھے کھانا کھا رہے ہو، مجھے پوچھتے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ. وہ چادر بچھائی، اس پر اسے بٹھایا، اسے کھانا پیش کیا. کہ میرے ساتھ سامنے بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہی تھی. کہا نہیں یہ جو نوالا تیرے منہ میں گیا نا، مجھے یہ دو پھر میں کہوں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک سے وہ نوالا نکالا اور اس عورت کو دیا. اس سے کیا خبر تھی کہ وہ نور سے بھر چکا تھا. جو ہی نوالا اس کے منہ میں آیا، اس کی آنکھیں چھلک پڑی اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ اخلاق کریمہ قرآن کی بنیاد تھی کہ رحماء بینہم، تو صحابہ تھے ہی تھے کہ میدان جنگ ہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بہت سارے شہید ہو رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ایک جگہ پانی پلانے والا ایک ساتھی کے پاس آیا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پانی پیش کیا، پاس سے آواز آئی پانی. تو انہوں نے کہا شاید میرا بھائی اس سے زیادہ مستحق ہے. کہا میرے بھائی کو دے دو، مجھے چھوڑ دو. وہ پانی پلانے والا وہاں پہنچا. آگے تیسرے صحابی رسول زخموں میں چور چور تھے، ان کے منہ سے نکلا پانی. انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ. وہ وہاں گئے. آگے سے چوتھے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز آئی پانی. تو جب وہاں پہنچے وہ فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. یہ پہلے کے پاس پلٹے وہ بھی شہید، دوسرے کے پاس پلٹے وہ بھی شہید، بالکل پہلے کے پاس آئے وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکے تھے. یہ ہے اخلاق، اوروں کے لیے جینا، اوروں کے درد کو اپنے سینے میں رکھنا، دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کا احساس کرنا. اخلاق بنیادی طور پر روحانی کیفیت کا نام ہے. یہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. زبان سے کہہ دینا یہ اظہار ہے، کسی سے ہاتھ ملا کے مسکرا کے ملنا یہ حسن سلوک ہے. اخلاق حمیدہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ یہ دل سے کیسا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن دل میں حسد، بغض، کینہ ہوتا ہے. دل میں حسد، کینہ، بغض ہوتا ہے. ہاتھ تو ضرور ملاتے ہیں. نہیں،
اخلاق کا بنیادی تعلق دل کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ دل میں ہمدردی ہو کسی کے لیے، کہ میں کسی کے لیے کچھ کر جاؤں، کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ اخلاق ہیں کہ درد ہو، احساس ہو، کڑن ہو، کسی کو تکلیف میں نہ دیکھیں اور اس کے لیے کچھ مداوع کر سکیں۔ اور ہاں ایک بات اور عرض کر دوں اپنے لیے، آپ کے لیے، آپ کسی کی تکلیف میں کسی کو دیکھو اور اس حال میں ہو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی درد کو، اس کی تکلیف کو کم کر سکتے ہو یا ختم کر سکتے ہو، اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے، تم حاجی ہو سکتے ہیں، نمازی ہو سکتے ہیں، مبلغ ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ہو سکتے۔ کہ درد ہو، کڑن ہو کہ میں پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی غم میں نہیں ہے، کوئی دکھ میں تو نہیں ہے۔ ایک آدمی بیت اللہ کے اندر 10 سال عبادت کرے، نفلی، سارا دن روزہ رکھے، ساری رات بیت اللہ کے سامنے نفل پڑھتا رہے اور اللہ کو راضی کرتا رہے، اور دوسرا آدمی کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے، حدیث میں آتا ہے یہ 10 سال کی عبادت، یہ جو کسی کی حاجت پورے کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، اس کے پہلے قدم کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہ دوسروں کے لیے جینا یہ اسلام تھا، یہ اخلاق تھے، یہی وہ اخلاق تھے کہ آپ دیکھو بدر کا میدان دیکھا، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، مشرکین مکہ ایمان نہ لائے، کتنی سخت جنگیں دیکھی، ایمان نہ لائے، اور اترتی ہوئی اللہ کی مددیں دیکھی، ایمان نہ لائے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، بدلہ لینے پہ قادر تھے، آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو کیسے جوگ در جوگ لوگ ایمان کی طرف آئے، اور اللہ نے کسی فتح کو اتنی بڑی فتح نہ کہا۔ بدر جیسا مارکا پھر نہیں ہو سکتا، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا گیا، چونکہ یہ اخلاق کی جنگ تھی، یہ محبت اور پیار کی جنگ تھی، یہ محبت سے انہیں قریب کیا گیا تھا، انہیں معاف کر دیا تھا، اور یہی اخلاق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ تصل من قطعک وتعطی عمن حرمک وتعفو عمن ظلمک، کہ جو آپ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو آپ کو نہ دے اسے جا کر دو، جو آپ سے توڑے اس کے ساتھ جا کے جوڑو۔ یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، یہ اخلاق کا معیار صحابہ نے اپنایا، ساری دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ غیر مسلم ہیں ان کی خدمت ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں جو غیر مسلم کسی ستون کے ساتھ باندھا جاتا تھا، قیدی ہوتا تھا، جب ان کے معاملات دیکھتے تھے، ان کی زندگی دیکھتے تھے، ان کے آپس میں حسن سلوک اور اخلاق دیکھتے تھے اور خدمتیں دیکھتے تھے، اور اپنے ساتھ انہیں قیدیوں کو بٹھا کر کھانا کھلانا دیکھتے تھے، تو وہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے اور اہل بیت کے ان اخلاق سے کوسوں سینکڑوں میل دور اپنی انا اور اپنی نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق کا تعلق بنیادی طور پہ دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، کہ حسن سلوک کا تعلق ظاہر کے ساتھ، حسن خلق کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔